الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب عقیدے کے اس درس میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ پیج نمبر 50 پر 9 ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم متن پڑھتے ہیں، وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ تو یہ صفحہ نمبر 50 پر 9 ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آپ کو مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ رغبہ عبادت ہے، رہبہ عبادت ہے، خشوع عبادت ہے۔ ان تینوں کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی ایک ہی آیت پیش کی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ سنتے ہیں جس میں یہ بات ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ اور رغبت اور رہبت اور خشوع کے عبادت ہونے کی یہ دلیل ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لوگ سے مراد انبیاء کرام کا ذکر پہلے کیا گیا۔ یہ لوگ نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے تھے تو بڑی رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں کہا گیا اور ہمارے آگے پوری عاجزی اور پوری انکساری کے ساتھ جھک جاتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 ہمارے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم پھر صفحہ نمبر 50 پر 9 پر چلتے ہیں۔ یہ تو تھا متن جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نیچے اس کی شرح ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے حاشیہ نمبر 1۔ حاشیہ نمبر 1 پر ہم چلتے ہیں۔ یہاں الرغبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہا کسی پسندیدہ چیز، کوئی بھی پسندیدہ چیز آدمی کو ہے، یعنی آدمی اس کو اپنی محبت کے ساتھ پا لیتا ہے اور اس تک اس کی رسائی پہنچتی ہے تو اسے کہتے ہیں رغبہ، یعنی محبت الوصول الی الشیء المحبوب۔ دوسری چیز ہے یہاں دیکھیے الرہبہ، یہ تو ہی رغبہ، یہ بات ہے الرہبہ۔ الرہبہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں حاشیے میں انہوں نے کہا الرہبہ الخوف المثمر للحرب، یعنی اس ڈر کو یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں، ایسا ڈر جس سے آپ ڈرتے ہیں آپ کو اس سے بھاگنے کی طرف مجبور کرتا ہے، یعنی کسی چیز سے بچنے کی طرف، کسی چیز سے آپ بچ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف آپ کے اور میرے دل میں ہو کہ جس سے ڈر کر گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں، یا دنیا کی چیزوں سے ہم ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔
الرہبہ یعنی خوف کی وہ خوف سے زیادہ وہ شکل ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کا یہ سبب بن جاتی ہے یہ چیز، تو وہ خوف ہے جس میں عمل ملا ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ آپ اس کے جہنم سے بچنے کے لیے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، تو یہ رہبت سے ہوتا ہے، رہبت. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک اور چیز جو اس آیت میں کہی گئی ہے، الخوف، الخشوع. ایک تو تھی چیز الرغبہ اور الرہبہ. الخشوع، الخشوع کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، لعظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں اتنی ہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس کا آپ اتنا اعتراف کریں، اس کے سامنے انتہائی درجے عاجزی کے ساتھ، بالکل عاجزی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ انکساری کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے جھک جائیں. اللہ تعالیٰ کی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہے اور اپنی عاجزی کا احساس ہے کہ ہم لوگ بالکل عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بہت بڑی ہے. تو اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے آگے آپ اور ہم جھک جاتے ہیں، اس کی سارے فیصلوں کو مان لیتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے بات خشوع. تو یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، رغبہ، رہبہ، الخشوع. جیسے اس میں کہا گیا، یہاں کہا کہ یہ تو دلیل الخشیہ، خشیہ یہ دوسری بات ہے، پہلے اس کی باتوں کو ہم ختم کر لیتے ہیں. جیسے حاشیہ نمبر 1 میں بتایا گیا صفحہ نمبر 60 پر کیا باتیں ہیں، فی هذه الآیۃ الکریمہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی کیفیت بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بتایا بِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى رَغَبًا وَرَهْبًا مَعَ الْخُشُوعِ لَهُ. اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رغبت کی حالت میں، رہبہ خوف کی جو شکل ہے اس شکل کی حالت میں، اور پھر کہا مع الخشوع لہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اپنی عاجزی اور انکسار کا اعتراف بھی کرتے ہیں. تو یہاں آیت میں یدعون، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، دعا کا جو لفظ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو دعا کا لفظ ہے، دعا کی دونوں چیزوں کو شامل ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کہا ہے کہ دعا کی 2 قسمیں ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں مخلص بندوں کی دعا کی بات کہی گئی، بِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ، وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رَغَبًا وَرَهْبًا مَعَ الْخُشُوعِ لَهُ، رغبہ کسی چیز، محبوب چیز کو محبت کے ساتھ پا لینا، رہبہ جیسے ہم نے یہاں پڑھا، الخشوع اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے آدمی اپنی عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنے فیصلے ہیں اس پر راضی ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں وَالدُّعَاءُ هُنَا، یہاں جو دعا کی بات کہی گئی ہے، شامل لدعاء العبادہ ودعاء المسئلہ، دونوں چیزوں کو شامل ہے، ایک دعاء العبادہ اور ایک دعاء المسئلہ. جیسے کہتے ہیں فَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، طمعاً فی ثوابہ، اس کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ جنت اللہ تعالیٰ دے گا، مع خوفہم من عقابہ وآثار ذنوبہم، اور ڈر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لے گا ان کے گناہوں کے اثرات. اللہ تعالیٰ سے ایک طرف امید ہے کہ جنت دے گا،
اور ساتھ ساتھ اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے گناہوں کی وجہ سے۔ دونوں چیزیں یہاں شامل ہیں، خوف رجا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہمارا سفر ہے، ایک برڈ پرندہ جو آسمان کی طرف اڑتا ہے 2 پروں سے اڑتا ہے، اس کا ایک پر خوف ہے، ایک پر رجا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں ڈال دے۔ یہ دونوں پرندے کے پر ہیں، ویسے میرے اور آپ کے پر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہم سفر کرتے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کو بھی ہم مس کر دیتے ہیں تو پرندہ جیسے آسمان پر اڑ نہیں سکتا، ہمارا سفر بھی ویسے ہی انکمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایک دم زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، امید کا دامن چھوڑ دیں تب بھی مشکل ہے، ایک طرف صرف امید ہی باندھ لیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو چاہے کر لو، معافی چاہ لو، تب بھی معاملہ مشکل ہے۔ دونوں میں بیلنس ہونی چاہیے۔ جیسے کہا وَيَغْلِبُ الرَّجَا فِي جَانِبِ الطَّاعَةِ لِيَنْشِطَ عَلَيْهَا وَيُؤَمِّلْ قُبُولَهَا۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید زیادہ ہونی چاہیے کب؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی مسجد بنا رہے ہیں، کہیں کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، کسی بیوہ عورت یا یتیم بچی کا کوئی کام ہے جس میں آپ حصہ لے رہے ہیں، تو آپ کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے گا۔ یہاں زیادہ کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں وہ اس امید کے ساتھ کریں کہ اللہ میرا یہ کام قبول کرے گا۔ دوسری طرف وَيَغْلِبُ الْخَوْفِ، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خوف کا پلڑا وہاں بھاری ہونا چاہیے کب؟ اِذَا هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ، جب گناہ کا ارادہ ہو تو تب خوف کا پلڑا زیادہ ہو۔ کیوں؟ اللہ سے ڈریں گے تو گناہ سے بھاگیں گے، لِيَهْرَبْ مِنْهَا وَيَنْجُو مِنْ عِقَابِهَا، اللہ تعالیٰ کے سزا سے بچ جائیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوف و رجا یہ دونوں بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ ایک خوف ہمارے ساتھ ہے اور دوسری چیز رجا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر، دوسرا اللہ تعالیٰ سے امید۔ یہ کب کہاں ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی گناہ کا خیال آئے، نافرمانی کا خیال آئے، آپ کے اور میرے اندر خوف کا جذبہ زیادہ ہو۔ جب ہم اور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، وقال بعض العلماء، بعض علماء یہ کہتے ہیں یغلب جانب الرجاء فی حال المرض، یعنی بیماری کے اللہ نہ کرے کوئی شخص ہے، کوئی مرد یا عورت بیمار ہیں تو اس بیماری کی حالت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ امیدیں ہونی چاہیے۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیماری کا وقت آیا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے تسلی دی کہ ام المؤمنین آپ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی بیوی بنایا اور آخرت میں بھی بیوی بنایا۔ آپ وہ خاتون ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے۔ یہ ساری ایسی باتیں جب وہ سکرات کی حالت میں ہیں تو ویسی باتیں بتائی جاتی ہیں، یعنی اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں تو گمان اچھا ہو، اللہ تعالیٰ سے امیدیں اچھی ہوں۔ وجانب الخوف فی حال الصحہ، جب آدمی صحت مند ہو تو اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہو، یعنی بیمار اپنی بیماری کے سبب کیا ہوتا ہے، نرم مزاج ہو جاتا ہے،
کمزور دل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے انہوں نے کہا لِأَنَّ الْمَرِيضَ مُنْكَسِرٌ، اس لیے کہ بیمار اس کا من ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. ضعیف النفس، اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ فَيَمُوتُ، بہت ممکن ہے کہ اس کی موت قریب آ جائے، وہ مر بھی جا سکتا ہے. وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاس جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گے. اسی کو کہتے ہیں حسن الظن باللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اچھا گمان رکھیں. وفی حال الصحہ، لیکن صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو اس میں کیسے؟ یکون نشیطا مؤملا طول البقاء، تو جس کو یہ امید ہے کہ ابھی میں صحت مند ہوں، ابھی اتنا جلدی نہیں مروں گا، بہت ساری چیزیں مجھے دنیا سے لینی ہیں، دینی ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ علی العشر والبطر، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تکبر میں، غرور میں آ جائے، میں جو چاہے کر لوں، ابھی بوڑھا ہو کے معافی مانگ لوں گا، بہت کام کرنے ہیں. تو ایسے وقت میں اس کو خوف کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ باتیں میری آ گئی ہوں گی کہ کیسے آپ کو ان دونوں چیزوں میں توازن برقرار رکھنا ہے. ایک خوف اور ایک رجا. خوف صحت و تندرست کی حالت میں، جب آدمی کو یہ دھوکہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کہ ابھی لمبی مدت مجھے جینا ہے، مجھے ابھی کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کی ضرورت نہیں ہے، ویسے وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اور رجا، جب وہ جو کمزور ہو چکا ہے، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو چکے ہیں، چل چلاؤ کا وقت ہے، ایسے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے. تو اسی لیے کہتے ہیں وَقِيلَ يَكُونَ، اسی طرح کہا گیا کہ رجا اور خوف، امید اور ڈر، واحداً سوا، یہ دونوں بالکل برابر ہونی چاہیے. عام حالات میں، نارمل حالات میں دونوں برابر ہونا چاہیے. لِأَلَّا يَحْمِلُهُ، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں تو کیا ہوگا کہ علی الامن من مکر اللہ، اگر آدمی کا رجا کا پہلو زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی امید زیادہ ہو کہ اللہ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کچھ بھی کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن اللہ کا خوف بھی تو ہونا چاہیے. من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے آدمی کیا کرے گا؟ بچنے کی کوشش کرے گا، بے خوف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑے گا. والخوف، اگر خوف زیادہ بڑھ جائے تو آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. وَكِلَاهُمَا قَبِيحٌ، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں وَقِيلَ يَكُونَ، اس لیے کہ سوا، یعنی رجا اور خوف دونوں برابر ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر رجا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اچھا گمان آدمی کا بڑھ جائے گا تو اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو جائے گا. من مکر اللہ، اللہ کے پکڑ سے وہ بے خوف ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ کا اسے احساس نہیں رہے گا. اس کے بعد اگر وہی اس کا خوف اگر بڑھ جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف اسے بڑھ جاتا ہے، تو تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں برابر چلنی چاہیے. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہم لوگ جنت میں کہاں جائیں گے، جنت میں تو نیک لوگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر تک وہ نہیں آ پاتے ہیں، کہتے ارے ہم تو اتنے پاپی ہیں کہ ہم مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں. اللہ المستعان. یہ چیز ہے جو آدمی کو، میں نے ایک آدمی کو اچھی طرح میں جانتا ہوں جس کی اکلوتی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وہ مسجد میں نہیں آ سکا، بولا کہ میں شرابی ہوں. ہاں،
میں تو پہلے سمجھا کہ وہ آ گیا ہوگا مسجد میں. نماز کے بعد جب میں جنازے کے بعد باہر آیا تو اس نے کہا کہ میں اندر نہیں آیا, میں نماز نہیں پڑھا. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. لا تقنط, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر, اگر آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ نے 100 آدمیوں کے قاتلوں کو معاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے, لیکن حالات کے حساب سے آدمی کو یہ ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد یہاں ایک بات ہمارے ساتھ ہے, وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي سورة البقرہ آیت نمبر 150. سورة البقرہ آیت نمبر 150 ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ خشیہ یہ بھی عبادت ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آج یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں. کسی پیر سے, فقیر سے, مرشد سے, زندے سے, مردے سے, قبر والے سے, یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. ان عبادتوں کو آپ صرف اللہ کے لیے بجا لا سکتے ہیں. کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے. یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے. وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. تو دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں. الخشیہ, خشیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کو کسی چیز سے ڈر ہے. انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اور ڈرتے ہوئے اسے احساس ہے کہ جس سے میں ڈر رہا ہوں وہ بہت ہی عظیم ہے, بہت ہی بلند ہے, اور اس کی بلندی کو, عظمت کو, بادشاہت کو پہچانتا بھی ہے, پوری طرح معترف ہے, تو اس کو کہتے ہیں خشیہ. میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھا دوں. خوف, دو باتیں ہمارے ساتھ, ایک خوف ہے اور ایک اس کے ساتھ کیا ہے ایسے ہی معنی والا خشیت اور خوف. خوف اور خشیت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, لیکن دونوں میں ہلکا سا فرق ہے. خوف میں کیا ہوتا ہے, آپ جس سے ڈرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا, اس سے مجھے کوئی گزن پہنچے گا, تکلیف پہنچے گی, آپ کو نہیں پتا. لیکن خشیت کے بارے میں آپ کیا ہے 100% آپ شیور ہیں کہ جن سے میں ڈر رہا ہوں یا ڈر رہی ہوں وہ مجھے وہ عظیم ہے, وہ میری پکڑ کر سکتا ہے, وہ میرا مواخذہ کر سکتا ہے, اور اس کی معرفت سے آپ واقف ہیں. جو علم پر علم, یعنی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں جس سے آپ ڈرتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ بعظمت من یخشا, جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کی عظمت, اس کی رفعت سے آپ واقف ہیں. وکمال سلطان, اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے آپ کو معلوم ہے. لقول اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء. سورۃ فاطر آیت نمبر 20/8, جس میں اللہ نے کہا بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انما یخشى اللہ, یہاں یہ خشیہ کا لفظ استعمال کیا, خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں؟ آپ لوگ بولیں. ہم لوگ خشیت کی تعریف میں بولے تھے جس سے آپ ڈرتے ہیں اسے آپ پوری طرح پہچانیں تب ڈرتے ہیں, تو وہ خشیت. اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے بندوں میں سے وہی بندے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. علم جو حاصل کریں گے وہ کیا کریں گے اللہ سے. اگر کوئی علم والا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, لوگوں سے بیعتیں لیتا ہے, لوگوں کے پیسے لوٹتا ہے اور لوگوں کو غلط سلط باتیں بتاتا ہے, تو مطلب یہ کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اگر وہ علم والا ہوتا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا, اسے احساس ہوتا
کہ میں کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ دین کی غلط باتیں بتا سکتا ہوں، نہ غلط طریقے سے ان کا پیسہ لے سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہی کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اے العلماء بعظمتہ، اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں. وکمال سلطانہ، اللہ تعالیٰ کے بندے علماء ہیں جو اس کی بادشاہت، اس کی قدرت کو، ساری چیزوں کو پہچانتے ہیں، اس کے تصرفات کو پہچانتے ہیں. اخص من الخوف، خوف سے زیادہ خاص بات خشیت میں ہے. یہ دیکھیے وَيَتَّضِحْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، دونوں کے بیچ میں فرق آپ کو اور کلیئر معلوم ہو جائے گا. فَإِذَا خِفْتَ مِنْ شَخْصٍ، خِفْتَ یا خِفْتی کہہ لیجئے، اگر آپ کسی آدمی سے ڈرتے ہیں، لا تدری هل هو قادر علیک ام لا، فہذا خوف، یہ نہیں پتہ آپ کو کہ وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خِفْتَ مِنْ شَخْصٍ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْكَ فَهَذِهِ خَشْيَةٌ. ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں وہ اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خشیہ، یعنی خوف سے بڑھ کر یہ خشیہ ہے. اس کے بعد یہ اس مثال سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے اس مثال سے انہوں نے سمجھا دیا، کیسے بالکل صحیح، بالکل پوری بات آپ کے سمجھ میں آ گیا. وَيُقَالُ فِي أَقْسَامِ أَحْكَامِ، یعنی اس کے اقسام کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں، کہا وَيُقَالُ فِي أَقْسَامِ أَحْكَامِ الْخَشْيَةِ مَا يُقَالُ فِي أَقْسَامِ أَحْكَامِ الْخَوْفِ. خوف کے بارے میں جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں وہی باتیں خشیہ کے بارے میں بتائی گئیں. پیج نمبر 57 پر الخوف ثلاثۃ انواع، خوف کی کتنے قسمیں ہیں؟ خوف کی کتنی قسمیں ہیں؟ والخوف من اللہ تعالی یکون محمودا ویکون غیر محمود. الخوف السر، یہ ساری خوف کا جو چیپٹر ہے پورا ایک بار آپ پڑھ لیں. اسی لیے شیخ نے اشارہ کر دیا، اشارہ کر کے سمجھا دیا کہ خوف کے تعلق سے جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں وہی باتیں خشیہ کے تعلق سے بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. وَيُقَالُ فِي أَقْسَامِ أَحْكَامِ الْخَشْيَةِ مَا يُقَالُ فِي أَقْسَامِ أَحْكَامِ الْخَوْفِ، یعنی خشیہ کے، خوف کے بارے میں جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں وہی باتیں اس کی بھی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک چیز ہے یہاں وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ، متن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورۃ الزمر آیت نمبر 50 پر 4. سورۃ الزمر آیت نمبر 50 پر 4 جس کے بارے میں کہا انابت. تو آپ اس کو کاپی میں الگ الگ لکھیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. انابت کسے کہتے ہیں؟ یعنی رجوع ہونا، یعنی واپس پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا. اگر کوئی آدمی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے، توبہ کر کے پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ پر آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ ہماری کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مجھے نیک بنا دے، میرے کام بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا. وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. انابت کے معنی ہے رجوع، یعنی واپس آنا. وہ یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ کر آؤ اپنے رب کی طرف. آدمی کہاں پلٹ کر جاتا ہے؟ یہی بات اس میں بتلائی گئی کہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ. اور ساتھ ساتھ کہا اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ کے معنی اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاؤ.
تو اس کی شرح میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کہتے ہیں، الانابہ الرجوع الی اللہ تعالی، الرجوع الی اللہ تعالی، انابہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کو کہتے ہیں۔ کیسے جائیں گے اللہ کی طرف؟ بالقیام بطاعتہ، اس کی اطاعت کو بجا لاتے ہوئے، واجتناب معصیتہ، اس کے گناہوں سے بچتے ہوئے۔ یہ تو اچھا نہیں ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر لاد کر جاؤں۔ تو اسی لیے میں اپنے آپ سے اور میرے سارے لوگوں سے کہتا ہوں جو میری آواز سنتے ہیں، اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں کو دھل دیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ کبھی آپ کو بھی یاد آتا ہوگا، ہم بھی یاد کرتے ہیں کیسی غلطیاں میرے سے آپ سے ہوئی ہیں۔ کبھی آنکھ بند کر کے ہم پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے ساری عمریں ہیں، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو آدمی کو اس ساروں سے معافی چاہ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ کر اللہ کی طرف جانے کا نام انابہ ہے۔ انابہ یہی ہے، بالقیام بطاعتہ، آپ اپنی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، واجتناب معصیتہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف جائیں۔ وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِّن مَّعْنَى التَّوْبَةِ، انابہ کا معنی توبہ کے معنی سے قریب ہے۔ توبہ جو معنی رکھتا ہے وہی معنی کس کا ہے؟ انابہ کا بھی۔ جیسے ہم لوگ اوپر بولے خوف اور خشیہ سیم ہے، تھوڑا ڈیفرنس دونوں میں ہے۔ اللہ، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ جب اگر دونوں معنی سیم تھا تو پھر انابہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بیان کیا ہے تو اس میں چھوڑی الگ بات ہو سکتی ہے۔ البتہ اس میں کیا بات بتائی گئی؟ انابہ انہا ارق منہا لما تشعر به من الاعتماد على اللہ واللجوء الیہ ولا تكون الا للہ تعالی الا انہا، لیکن خشیہ میں کیا ہے؟ ارق، اس لیے کہ اس میں تھوڑا رقت ہوتی ہے۔ ارق یعنی اس میں آدمی بڑے رقت قلبی کے ساتھ، نرم دل کے ساتھ، اس لیے کہ اسے بھروسہ کیا ہے، لما تشعر به من الاعتماد على اللہ، اسے احساس ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ کی طرف جا رہا ہوں، واللجوء الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف میں پناہ لینے جا رہا ہوں۔ تو ایسے حالت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے تو بڑی ہی رقت قلبی کے ساتھ، بڑا پاک صاف بن کر اللہ تعالیٰ کے طرف وہ واپس ہو رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اب یہاں اس آیت میں ایک بات ہمارے ساتھ ہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، وَأَسْلِمُوا لَهُ سے کیا مراد ہے؟ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَسْلِمُوا لَهُ الْإِسْلَامُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِأَحْكَامِ اللَّهِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامُ لِلَّهِ تَعَالَى نَوْعَانِ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئے ہو تو کیا کرو؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو۔ یہاں اسلموا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ الانقیاد والطاعہ، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا، سرنگو ہو جانا۔ یہی چیز ہے جو ہمارے مسلمانوں میں کم ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، پورا اللہ کے سامنے، اسلام کے معنی اللہ کے سامنے سر جھکانا، لیکن سارے کام اپنی مرضی سے کرتے، شادی بیاہ ہیں، رسم و رواج، جو بھی دوسری
ماتم کی چیزیں ہیں، کفن دفن ہے، جنازے ہیں، یا بچوں کی پیدائش ہے، لڑکیوں کو رشتہ دیکھنے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب لوگ مسلمان ہیں۔ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَأَسْلِمُوا لَهُ کا مطلب ہے کہ آپ اور ہم پوری طرح اسلام کے تابع ہو جائیں، اپنا سر جھکا دیں۔ تو یہ جھکا دینا دو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ جیسے کہا وَأَسْلِمُوا لَهُ الْإِسْلَامُ الشَّرْعِي وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِأَحْكَامِ اللَّهِ الشَّرْعِيَّةِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ یہ کہا وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامُ لِلَّهِ تَعَالَى نوعان، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ انقیاد اور فرما برداری ہوتی ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ جیسے کہا نوعان، وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ الاول، جس کے بارے میں کہتے ہیں اسلام کونی۔ اسلام کونی کیسے؟ اس کائنات میں جو کچھ بھی وہ الٹ پھیر ہوتا ہے، لحکمہ الکونی، کون، وَهَذَا عَامٌ لِكُلِّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ، اور یہ اسلام سارے کے سارے عام ہیں، اس میں مومن بھی کافر بھی۔ اب جیسے رات آتی ہے، رات صرف مسلمانوں کے لیے آتی نہیں، کافروں کے واسطے بھی آتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، اللہ نے کہا کہ رات کو ہم نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، بارش، یہ سارے دنیا میں جو چلتے ہیں، اور اس پر ساروں کو تو جھکنا ہی ہے، چاہے وہ مومن ہو کافر ہو۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جو تکوینی نظام کے ماتحت ہوتا ہے، لحکمہ الکونی، تکوینی نظام کائنات میں جو سسٹم چلتا ہے، وَهَذَا عَامٌ، یہ سب کے لیے عام ہے، لِكُلِّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر اس آدمی کے لیے جو آسمان میں اور زمین میں ہو، وہ مومن بھی ہو سکتا ہے یا کافر بھی ہو سکتا ہے، سب کو اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، بارش ہوتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، یہ سارا سسٹم ہے جو چلتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں، ہاں ہر بچے کا، ہر چاہے مومن ہو یا کافرہ ہو، ہر عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، ہر بچہ پیدا ہونے والا ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، یہ سارے کے سارے سسٹم ہے۔ وَبِرٍ وَفَاجِرٍ، چاہے وہ نیک ہو اور بد ہو، لا يمکن لِأَحَدٍ أَن يَسْتَكْبِرَ عَنْهُ، کوئی اس سے تکبر نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو آگے نہیں کر سکتا، اپنے کبر کی بنیاد پر، اپنے تکبر کی بنیاد پر اس سے بھاگ نہیں سکتا، ساروں کو اسی سسٹم کے انڈر میں چلنا ہے۔ اسے بولتے ہیں اسلام، جس کے بارے میں کہا کہ اسلام کونی، یعنی کون جو سسٹم میں چلتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 پر 3 میں کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب چار و ناچار اسی ذات کے تابع فرمان ہیں، اور سب کو اسی ذات کی طرف پلٹنا ہے، کسی کو اس سے ایگزمپشن نہیں، سارے اسی پر جائیں گے، چاہے مومن ہو کافر ہو، سارے اسی سسٹم کے ساتھ چلیں گے۔ یہ ہے اسلام کونی۔ دیکھیں نیچے اور ایک بات ہمارے ساتھ آتی ہے، ایک دوسری چیز جس کے بارے میں کہا اسلام شرعی، وہو الاستسلام لحکمہ الشرعی، ایک دوسری چیز ہے شرعی اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے شرعی حکم کو بجا لانا، وہو الاستسلام لحکمہ الشرعی، اللہ تعالیٰ نے جو شرعی حکم بیان کیا ہے، یعنی یہ اسلام شرعی ان لوگوں کے لیے ہے، انبیاء اور رسل، ان کے ماننے والے، اور ہر اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ وَهَذَا خَاصٌ بِمَنْ قَامَ بِطَاعَتِهِ مِنَ الرُّسُلِ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے،
شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ مسلم شرعی ہے. جیسے شیخ نے قرآن مجید کی دلیلیں، بہت ساری دلیلیں اس میں پیش کی. وَدَلِيلُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ وَمِنْهُ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ رحمه اللہ. اور اس میں سے یہ آیت ہے جو شیخ نے یہاں پیش کیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. یہاں اسلام شرعی ہے. انشاءاللہ یہ تھی یہاں تک کی باتیں. انشاءاللہ کچھ باتیں ہم اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بہتر بات ہے اسے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کر سکیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.